آپ مطلب آپ کل العقل ہیں، آپ کی عقل بھی سب سے زیادہ ہے، آپ ذہین بھی بہت ہیں، آپ لائق بھی بہت ہیں، لیکن اس رپورٹ کو ضرور پڑھ لیجئے. آپ تو مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ نے ایک شخص سلمان شہباز کی اماں کے اوپر 20 ارب روپے کی سبسڈی، سب سے بڑا چونا آپ نے پاکستان کے عوام کو لگا دیا. یہ وجہ ہوتی ہے جب آپ اپنے ذاتی مصاحبین اور ملازمین کو وزیر اعظم بنا دیں تو پھر انی لٹ مچ جاتی ہے. تو شاہد خاقان عباسی صاحب، میں آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آپ کے حلقے کے پاس کا کہیں کا رہنے والا ہوں، ادھر کا اسی خطہ پوٹھوار کا میں رہنے والا ہوں، یہیں کی میری جم پل ہے. آپ نے سب سے بڑا جو زیادتی اس شوگر کے مد میں ہے وہ آپ نے کی، اور اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ذاتی مصاحبین میں سے آتے ہیں. یہ بالکل ملازمین جیسا ہے. آپ تو ید طولہ رکھتے ہیں چاپلوسی میں. آپ نے کہا آپ کے ابا اور چچا تو خود آپ کو صرف 6-7 ارب روپے کی سبسڈی دیتے تھے، میں آپ کو 20 ارب روپے کی سبسڈی دوں گا، اور چونکہ میں بہت ذہین ہوں تو مجھے کوئی پکڑ بھی نہیں سکے گا. تو حضور آپ کے دن گنے جا چکے ہیں، اب آپ پکڑ میں آ گئے ہیں. اب جائیے اور خدا را اپنی 20 ارب روپے کی سبسڈی کا حساب دیجیے. تھینک یو ویری مچ. سر آپ سوال. سر ایک تو بات اپریشیٹیبل ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے دور میں اتنی بڑی جو ہے وہ تحقیق کرائی ہے، اس میں گورنمنٹ کے لوگوں کے بھی نام ہے اور اپوزیشن والوں کے بھی نام ہے. یہ بتائیے گا کہ جو نیب کو آپ یہ کیس دے رہے ہیں تو نیب تو پہلے ہی LNG اسکینڈل، TT اسکینڈل اور اس کے علاوہ جو فیک اکاؤنٹس ہیں اس میں ابھی تک کوئی رزلٹ پرووائڈ نہیں کر سکا ہے. تو مزید ان پہ یہ بوجھ ڈال دیجیے گا تو آپ کو کیا امید ہے کہ نیب پرفارم کر سکے گا؟ کیونکہ ابھی تک کی اس کی پرفارمنس تو اپ ٹو دا بات نہیں ہے. دوسرا یہ بتائیے کہ پیٹرول سستا ہوا ہے اور وہ بھی عوام تک نہیں پہنچ رہا، وہ بھی کارٹل ہے جو کہ اس وقت موجودہ طور پہ عوام کو پیٹرول نہیں دے رہے. اور میرے انفارمیشن منسٹر صاحب سے سوال ہے کہ پیپلز پارٹی نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، یا ہم نے آپ کو انویٹیشن دی اس کی؟ میں اس میں جلدی سے عرض کرتا چلوں. دیکھیے جو نیب کے بارے میں آپ کے تحفظات ہیں یا خدشات ہیں وہ سب کے ہی ہیں، کیونکہ ہم خود چاہتے ہیں کہ جتنے اسکینڈل سامنے آ چکے ہیں، اور آپ لوگ بھی تنگ آ گئے ہیں میری پریس کانفرنس سے سن کے، اس کے اوپر آگے کچھ کارروائی ہونی چاہیے. ہم بھی چاہتے ہیں رزلٹ آئے، لیکن دیکھیے ہم قانون کے تابع ہیں، ہم اس میں بے ایمانی نہیں کر سکتے تھے. اگر ہم یہ مقدمے نیب کو جگہ FIA کو دے دیتے تو FIA کی بھی کوئی حالت بہت اچھی نہیں ہے. وہاں پہ بھی سیریس قسم کی، مجھے جب یہ انٹیریئر کی بھی رسپانسبلٹی سونپی گئی تو میرے ایک ٹاسک یہ بھی تھا کہ FIA کی اوور ہالنگ کرنی ہے. اس کے لیے بہت زیادہ وسائل کی ضرورت ہے. ابھی ہم نے تقریباً 600 سے 700 لوگ بھرتی کیے FIA کے اندر جو بھی ٹریننگ کے مراحل سے گزر رہے ہیں. ابھی ان کو اکوپ کرنا ہے. تو ہم یہ پھر کرونا کی وجہ سے اور تمام معاشی پرابلمس کی وجہ سے اس کو فیس کر رہے ہیں. نیب انڈاؤٹڈلی ایک سپیریئر ادارہ ہے، اور دوسرا ہے کہ حکومت سے انڈیپینڈنٹ ہے. ہم تو شفافیت کے قائل ہیں، ٹرانسپیرنسی کے قائل ہیں. نیب حکومت کے ڈائریکٹ کنٹرول میں نہیں ہوتا، ہم اس کو فائنینشیل سپورٹ دیتے ہیں. جو ان کا بجٹ ہوتا ہے اپروو ہوتا ہے، ابھی اگلے ہفتے بجٹ اپروو ہونا ہے، جو اس میں ان کا حصہ ہوگا ان کو ملے گا. اگر اس کی وجہ سے کوئی اضافی بوجھ نیب پہ آتا ہے اور ایڈیشنل فنڈز وہ چاہتے ہیں یا ریسورسز چاہتے ہیں تو حکومت اس کو دینے کی پابند ہوگی. ہم ضرور ان کو دیں گے. جس طرح سے جب یہ کمیشن بنا تو یہ ہم کوئی باہر سے کوئی اسکاٹ لینڈ یارڈ سے تو لوگ نہیں لائے، ہم اپنے ہی نظام کے لوگ، واجد ریاض صاحب ادھر کی پولیس سروس کے ہیں، اس کے علاوہ نفیس گور تھے، گور نفیس تھے، باقی جو اس کے لوگ تھے FBR سے جو ممبرز تھے. اگر وہ اتنا اچھا کام کر سکتے ہیں تو میں یقین رکھتا ہوں کہ نیب بھی انشاءاللہ کرے گی. تو باقی جو عدالتی نظام ہے، عدلیہ کے پاس جانا، کورٹس میں کیسز چلنا، وہاں پہ بھی ایک بیک لاگ ہے. اس چیز کے اوپر بھی انشاءاللہ کام کریں گے. نیب کورٹس میں بھی ججز کی تعداد کو بڑھانے کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. تو یہ سب چیزیں ہوں گی. دوسرا آپ کا سوال GPS. دیکھیں پیٹرول کے، دیکھیں یہ مافیا سے میں اب کسی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ہمیشہ سے چونکہ ریگولیٹر کمزور ہے، اس کے اوپر بھی وزیر اعظم صاحب کو نوٹس لینا پڑا کہ جیسے ہی پیٹرول کی قیمتیں کم کی گئی تو اس کے اوپر یہ کامیابی آ گئی. تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کام کر رہے ہیں. پہلے تو اس کی تفصیل جو سپلائی کو بہتر کرنا ہے، پھر انشاءاللہ ایکشن بھی ہوگا ان کے خلاف جو اس میں ملوث ملیں گے. جی ایک سیکنڈ جی، میں ان کے سوال رہ گیا تھا، اور آپ کا یہ کہنا کہ نیب کو تو آپ بھیجتے ہیں لیکن
وہ کبھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا، تو ہم ایک آپ کو شعر ہی سنا دیتے ہیں کہ اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے، ہم اپنی طرف سے نبھا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات کہ آپ نے یہ کہا کہ پیٹرول کا بتا دیا ہے اور اس میں سخت تعلیمی کارروائی کی جا رہی ہے، چیف سیکرٹری کو کہہ دیا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو پیٹرول پمپ اونرز ہیں، جب پرائس اوپر نیچے ہوتی ہے، جب پرائسز کم ہو جائیں تو وہ ظاہر ہے کہ اس میں پرابلمس کریٹ کرتے ہیں، اور یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم انشاءاللہ ان کو بالکل ان کی وہ کریں گے، سرزش بھی کریں گے، اور ہم ان سے ایکسپلینیشن بھی لیں گے اور جرمانے بھی کریں گے۔ تیسری بات آپ نے کہا کہ جی بلاول بھٹو صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے، وہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے، تو آپ کو دیکھیں جوڑنا ہوگا۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بلاول بھٹو ہیں وہ روز تو نہیں، مہینے میں بعد غائب ہو جاتے ہیں، پھر ابھرتے ہیں، اور وہ جب بھی کوئی ایسا ماحول آتا ہے جس میں کہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ذرا سخت ہو رہا ہے، جب بھی شہزاد اکبر صاحب ذرا وہ نظر آتے ہیں ٹی وی میں، تو ان کو کوئی نہ کوئی کانفرنس یا کوئی نہ کوئی سچویشن یاد آ جاتی جس میں وہ اکٹھا کر سکیں۔ یہ بیسیکلی اپنی بارگیننگ کر رہے ہیں، اور ان کا کوئی مقصد نہیں۔ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کووڈ کے کورونا کیسز میں بھی روز انہوں نے اس کو ایک سیاسی مسئلہ بنایا، اس کو قوم میں بے چینی پیدا کی، اضطراب، غیر یقینی صورتحال پیدا کی۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی حکومت کو کیا کچھ فیڈرل حکومت نے دیا، کیا کیا امداد دی گئی، اور کیا ان کی جو غلط پالیسیز تھیں، جو ان کے چیف منسٹر ہیں، ان کی جو غلط پالیسی تھی ڈے ون سے، اس کو وہ اب چھپانے کے لیے روز ایکوزیشنز کرتے ہیں، اور اس طرح کی وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں۔ تو یہ جو میٹنگ آج ہو رہی ہے بنیادی طور پہ اپنی سیاسی اس کو اکٹھا کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ جو اب جو اکاؤنٹیبلٹی کا شکنجہ ہے وہ اپنے فائنل سٹیجز میں۔ اور ایک چیز میں آپ کے سوال سے پہلے ایڈ کر دوں، یہ بیسیکلی آل پارٹیز کانفرنس نہیں ہے، یہ آل شوگر ڈیڈیز کانفرنس ہے، کیونکہ یہ دونوں جو خاندان ہیں، یہ وہ جانی یس پاپا ایٹنگ شوگر والی، تو یہ وہ مثال ہے۔ تو یہ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، ادھر بھی کچھ چیزیں آ رہی ہیں، لیکن یہ ان کی کانفرنس ہے۔ تبھی یہ آج جو گٹھ جوڑا ہے، یہ تو میرا خیال ہے اپنی دفاع کی تیاری کریں گے کہ کیسے کرنا ہے، کون سے وکیل کرنے ہیں، کیا کرنے ہیں، تو یہ اس کی تیاری ہوگی۔ جی ثناء صاحب۔ بس اب دو ہی سوال کریں، میں جواب بھی تو دے دوں گا یار، میں بالکل، یہ آپ نے بڑے اچھے سوال کیے ہیں، دونوں بڑے ریلیونٹ سوال ہیں۔ پہلا تو آپ نے غصہ نکالا ہے واجد ضیاء والا۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ سن لیں نا، دیکھیں دو چیزیں ہیں کہ جو کمیشن کے گورنمنٹ فنکشنریز ہیں، جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں، وہ پریس کانفرنسز نہیں کرتے، اور وہ نہیں بنتا، اور پالیسی سازی جو ہے اس کے اوپر کام جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں جو پالیسی والے طرف سے ہیں۔ نہ ہی اس کے اندر اگر کوئی لیگل ابہام ہوتا ابھی ثناء اللہ صاحب، تو آپ سے اور مجھ سے بہت زیادہ لائق وکلاء شوگر انڈسٹری کے لیے کام کرتے ہیں۔ ابھی تک میری اطلاع کے مطابق پچھلے 2.5 مہینے سے وہ ریٹ کرنے کے لیے دوڑے پھر رہے ہیں، ان کو گراؤنڈس نہیں مل رہی۔ تو اگر اس میں کوئی اس قسم کی لیگل ایشو ہوتا تو وہ ایک بات ہوتی۔ دوسرا سوال آپ کا بڑا اہم ہے۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس چیز کے اوپر آپ کو ڈاؤٹ ہونا چاہیے کہ روایات بھی ہم نے قائم کی، اور انشاءاللہ روایات کی پاسداری بھی ہم کریں گے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس میں تھوڑا سا آپ زیادتی یہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو آپ نے اسد عمر صاحب کے بارے میں سوال کیا۔
شوگر کمیشن کے مطابق، اس رپورٹ کے مطابق، جس وقت ایکسپورٹ کی اجازت وفاقی حکومت نے دی، ملک میں جو ایکسیس سٹاک موجود تھا، شوگر کمیشن یہ کہتا ہے کہ جو آپ کی قیمتوں میں بڑھوتی ہوئی، مارکیٹ مینیپولیشن ہوئی، اس چیز کو استعمال کر کے کہ ایکسپورٹ کی اجازت دینے کی وجہ سے ذخائر کم ہو رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ ایگری کیا کہ اس سے ذخائر کم نہیں ہوئے. نمبر 1 یہ. نمبر 2 یہ کہ جب ان کی یہ پیش ہوئے، رزاق داؤد صاحب بھی پیش ہوئے، اسد عمر صاحب بھی پیش ہوئے، اور انہوں نے 2018-19 میں ایکسپورٹ کی اجازت دینے کی ایک بڑی وجہ، جو ہمیں اس وقت ایک ڈیفیسٹ تھا ڈالرز کا روپی کے اوپر، وہ وجہ بتلائی گئی اور اس سے انہوں نے اگری کیا کمیشن نے. لیکن اس کے باوجود یہ معاملہ ہم نیب کو دے رہے ہیں کہ اگر ان کے اوپر کوئی الزام بھی نیب لگاتی ہے تو اس چیز کا فیصلہ اس وقت کیا جائے گا اور وہ لوگ فیصلہ کریں گے. دوسرا، پنجاب کی بات میں جو چیز ہے، اس میں پنجاب میں انہوں نے جو سبسڈی دی، جو کمیشن کہتا ہے کہ جو سبسڈی دی اس کے اندر کاسٹ آف پروڈکشن اسیس نہیں کی. یہ وہی والی غلطی ہے جو ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے، اور اسی چیز کو ہم نے بھیج دیا ہے نیب کو. اب اگر نیب نے اس کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جن کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کاسٹ آف پروڈکشن نکالنا. جب وہ نیب اپنا چیز فائل کرے گی اس وقت ظاہری بات ہے وہ ہر جو اس میں کا فیصلہ کرے گا، لیکن آپ سٹیپ ایٹ اے ٹائم ہے. سٹیپ ایٹ اے ٹائم یہ ہے کہ آپ پہلے شوگر کمیشن بناتے ہیں، آپ اس کی رپورٹ پبلک کرتے ہیں، اس کی سفارشات کی مد میں جو چیز سامنے آتی ہے. مطلب دیکھیں، اگر ہم یہ کمیشن بناتے اپنے دور کو چھوڑ دیتے، باقی دور کا بنا لیتے، تو آپ سر یہ میں کسی کے سٹیپ ڈاؤن کرنے پہ کیسے جواب دے سکتا ہوں؟ ابھی ویسے آج ہی ادھر ہی ہیں بزدار صاحب، آپ جائیں ان سے مل لیں پنجاب ہاؤس میں. لیکن میرے آپ سوال کا جواب سمجھ لیں کہ یہ ایک سٹیپ ہے نیب کو دیا جانا. جب یہ سٹیپ نیب کے پاس چلے جائے گا، نیب نے اپنی انویسٹیگیشن کرنی ہے، وہ اس میں سے کمی بھی کر سکتی ہے، اس میں بڑھوتی بھی کر سکتی ہے. جیسے ہی نیب وہ ایکشن لے گی تو اس میں ہمارے کسی وزیر یا ماضی کے کسی وزیر یا وزیر اعظم کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا. ہم تو خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. آج میری ڈان سے ریکویسٹ ہوگی کہ بڑے دل کا مظاہرہ کریں اور اس چیز کو صبح کی سرخیوں میں مانیں. تھینک یو سر. تو کیا آپ نے کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ بھی اس کا بھی رپورٹ میں سب کچھ آ گیا؟ تو کیا 90 دن میں جو قیمتیں آٹے کی اور چینی کی اتنی بڑی ہوئی ہیں، عوام جو ہے آگے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہیں، لوگ ان کو کچھ لے نہیں پا رہے ہیں، پوچھتے خرید نہیں، کیا 90 دن کے اندر یہ قیمتیں بھی نیچے آنے کی امید ہے؟ اس میں تو دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو کاسٹ آف پروڈکشن کے اوپر جو میں ریگولیٹری فریم ورک میں گیا ہوں، ریگولیٹری فریم ورک میں پوری تفصیل آپ کو نہیں بتا سکا بیکاز ٹائم کی کمی ہے، تو میں آپ کو ایک دفعہ پھر آپ سے ایک نشست چاہوں گا. اس میں تو کاسٹ آف پروڈکشن کو ڈٹرمن کرنے کے لیے اور کاسٹ آڈٹ، تھرڈ پارٹی کاسٹ آڈٹ، اس کے لیے ریکمنڈیشن ہے اور لاز کے اندر کچھ امینڈمنٹس بھی ہیں. 2017 کا کمپنیز ایکٹ کے اندر امینڈمنٹ کر کے جو SECP کا مینڈیٹ تھا کاسٹ آڈٹ کرنے کا مینڈیٹری، وہ ختم کر دیا گیا. ہم اس کو بھی چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں. لیکن چینی کی قیمتوں کم لانے کے لیے میری سفارشات 90 دن کی نہیں، اس سے پہلے کی ہیں. 90 دن تو وہ ہیں جو معاملے انہوں نے عدالتوں میں لے کے جانے ہیں، آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے. کاسٹ آف پروڈکشن تو ڈٹرمن ہو چکی ہے. اب آپ نے صرف انڈسٹری اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے اس چیز کو فوری طور پہ نیچے لانا ہے. تو اس میں تو 90 دن بہت زیادہ ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں آپ اس کو کچھ دنوں میں نیچے لائیں. جی ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اسلام آباد میں آج ایک اہم اجلاس ہوا، جس اجلاس میں چینی مافیا سے متعلق معاملات پر غور کیا گیا ہے. اسی ضمن میں وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب و داخلہ بیرسٹر شہزاد اکبر اس وقت میڈیا کو بریف کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ شوگر مافیا میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، لیکن عوامی مفاد کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے. وزیر اعظم عمران خان نے شوگر مافیا کو منظر عام پر لانے کا وعدہ کیا اور وزیر اعظم عمران خان نے شوگر میں سبسڈی لینے والوں کا مقدمہ اب نیب